سامنے اسپتال میں ایک شخص داخل تھا، یہ ارقام کے مرض میں، یہ ارقام میں اللہ نے ہمیں استجاب دیا ہے چیلنج کے ساتھ۔ تو وہ ہمارے پاس قریب ہوا، نوجوان لڑکے تھے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے رو رہے تھے، میں بھی بہت متاثر ہوا اور ان کو دیکھ کر کے نہایت پریشان ہوا۔ میں مہمان ہے، کیا تکلیف ہے؟ اور والد صاحب بالکل آخری مرحلے میں قوم میں نے کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ یہ ارقام ہے۔ وقت ایسا تھا کہ یہ فقیر و عاجز موڈ میں تھا، صالح وقت۔ میں نے تھوڑی دیر توجہ کی اور ادھر سے سامنے سینٹر دم کیا، ادھر سے فضا میں چوف مارا۔ میں نے لاہور سے دم کیا اور کراچی میں آدمی ٹھیک ہوا ہے بحکم خدا۔ لاہور میں گلنار بیگم گانا گاتی ہے تو کراچی والے سنتے ہیں اور وہاں سے کلمات طیبات نہیں پہنچتے، ہی کوئی بات ہے؟ کچھ عقل تو پیدا کرو اپنے اندر۔ اچھا جی، میں نے کہا جا کے دیکھے ہوش میں آ جائے گا۔ وہ جا کے دیکھو ہوش میں آ گیا۔ خیر وہ آئے بڑا خوش، بہت خوش۔ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد گاؤں چلا گیا، گوٹ واپس آیا، مجھے کہا میری بہت بڑی زمین ہے، میں نے 700 ایکڑ زمین فلان جگہ میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہمیں زمینوں کی ضرورت نہیں ہے، عزت اور علم کے لیے جتنا سامان چاہیے وہ اللہ نے نصیب فرمایا اور اس سے زیادہ مالیت کی حاجت نہیں ہے جس سے یہ چھوٹ جائے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ اسے بیچیں اور آس پاس کے دیوبندی مدرسوں اور مسجدوں میں بانٹیں، وہ لاکھ درجے بہتر ہے مجھے دینے سے، مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا۔ اس کی طرف سے ایک احترام تھا، ادب تھا۔ جب کسی کو دم کرو خالص اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے، اور دل و جان سے متوجہ ہو جاؤ، اور جب نہ توجہ ہو تو صاف کہو مجھے فرصت نہیں ہے، جاؤ۔ کیا بگاڑ سکتے آپ؟ اپنا کام کریں، جھوٹا چوف نہ کرو، اور ایسا دم کرو کہ آپ کے سر سے پاؤں تک پسینہ آ جائے۔ اللہ کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اسماء پر ایسا متوجہ ہو جاؤ کہ عرش ہل جائے بحکم خدا۔ اور جس دن سے وہ کلمات نازل ہوئے اور کاملین نے پڑھے ہیں، ان سے وقت سے لے کے آج تک کے فیض و برکات متوجہ ہو جائے، یوں آپ کی خدمت میں کھڑی ہو جائے بحکم خدا۔ جو میری بات سمجھے اور اس طرح کرے وہی پائے گا، اور جو نہ سمجھے جہاں جائے اپنا کام کرے۔ ہم نے کون سا فیس لینا اور کیا؟ میں خود ایسی پیچیدہ باتیں کرتا ہوں کہ سب نہ سمجھے، جو بہت ذکی و ذہین ہو، جس سے کام اللہ نے لینا ہے بس وہی سمجھے، اور لوگ نہ سمجھے۔